اس اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک اور اس کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کا رازق اور پروردگار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی ہدایت و رہنمائی کے مطابق لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ بھائیو اور دوستو، موجودہ حالات میں مسلمان کن کن مسائل سے دوچار ہے، ہم میں سے خاص طور پر وہ احباب جن کی عالمی سیاسی مطلع پر نظر ہے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف کون کون سی سازشیں کی جا رہی ہیں عالمی پیمانے پر، ہم عالمی پیمانے پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اسے نظر انداز کرتے ہوئے ملکی سیاسی مسئلے پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک منظم سازش چل رہی ہے۔ ہمارے مذہبی تشخص اور اسلامی شعائر پر پابندیاں، ہمارے لباس و حجاب پر پابندیاں، ہمارے کھانوں پر پابندیاں، ہماری تجارت اور معیشت کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالنا اور باضابطہ اور باقاعدہ اس بات کا حکم نافذ کرنا، آوازیں اٹھانا کہ مسلمانوں سے تجارتی بائیکاٹ کرنا چاہیے، ملازمتوں میں ہمیں حاشیے پر رکھنا اور دستور ہند کے مطابق ملنے والی سہولیات سے حکومت کا ہم مسلمانوں کو محروم رکھنا، یہی نہیں اور آگے چلیے تو ایک منظم سازش کے تحت مسلم بستیوں کو بلڈوزروں سے مسمار کرنا، مسلمانوں کے اپنے ہی بنائے ہوئے گھروں سے ان کو بے دخل کرنا، ان کے مال و اسباب کو لوٹنے کی اور غصب کرنے کی کوشش کرنا، اور آگے آپ چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہیں پر بات ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بعض دفعات لا کر کے اس ملک سے مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنا اور ان کے بنائے ہوئے مال اور بنائی ہوئی جائیداد پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ اس قدر تشدد اندرونی طور پر کہ ہمارے مذہبی مدارس پر پابندیوں کی باتیں کرنا، مساجد کی بے حرمتی کرنا، انہیں مسمار کرنا، ان کے تقدس کو پامال کرنا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس دنیا کے لیے امن کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک انگریز مورخ نے پوری دنیا سے 100 اہم شخصیات کو منتخب کیا، ان کی عمدہ کارکردگی اور حسن کارکردگی کی بنیاد پر، تو ان 100 عظیم شخصیات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا، اور اس کے بعد جب 100 آدمیوں کی لسٹ تیار ہو گئی اور ان 100 آدمیوں کا تقابلی جائزہ لیا
کہ ان میں سب سے بہتر کون ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا۔ دا 100 نامی کتاب موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دوسری زبان میں۔ ایسے رسول کی ذات پر الزام لگانا، تہمت لگانا، ان کے پاکیزہ مشن کو داغدار کرنا، کعبۃ اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان رہ رہے ہوں ان کا قبلہ ہے، اس قبلے کے بارے میں اور اس بیت اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بت خانہ ہے، اور اس میں جو حجر اسود نصب کیا گیا ہے جنتی پتھر، اس کو ایک مخصوص نظریے میں دیکھ کر کے کسی اور چیز سے تعبیر کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہی نہیں بلکہ سرسری طور پر میں جائزہ لے رہا ہوں دوستو، تفصیل کا موقع نہیں۔ قرآن مقدس جو امن و سلامتی کا پیغام لے کر کے آیا، جس نے انسانیت کو عدل و انصاف سکھایا، جس نے انسانیت کو سچائی سکھایا، جس نے انسانیت کو نفرت سے روک کر کے اس کے دلوں کے اندر محبت کو ڈالا، اس قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ قرآن نفرت کی دعوت دیتا ہے، یہ قرآن دہشت کی دعوت دیتا ہے، اس کی اتنی آیتیں ملک کی سلامتی کے لیے مضر ہیں، کسی بھی صالح اور پاکیزہ سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں، لہذا اتنی آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا ہم نے اور آپ نے اس چیز کے بارے میں کبھی سوچا کہ ایسے ایک ظلم ہوتا رہے گا اور ہم تمام ظلموں کو برداشت کرتے رہیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں دوستو، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے نفس کا جائزہ لینا ہوگا کہ اللہ تو نے اس ملک ہندوستان میں عالمی مسئلے پر بحث نہیں کر رہا ہوں، ملکی مسائل پر گفتگو کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے اس سرزمین ہند میں جبکہ میری آبادی بہت کم تھی آج کے تناسب کے مقابلے میں 900 سال تک حکومت عطا فرمائی، یا کانٹینیو یا 1100 سال تک تو نے اتنے سالوں تک اتنے لمبے عرصے تک حکومت عطا کی۔ پروردگار عالم، آج اس وقت ہم حکمرانی کر رہے تھے، آج ہمارا اس ملک میں رہنا دشوار کیوں ہو گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ سیادت، یہ قیادت، یہ بادشاہت، یہ حکمرانی، ساری کی ساری چیزیں ہوگی، تم ہی سربلند رہو گے، تم حاکم بنو گے اور دنیا کے دوسرے لوگ محکوم بنیں گے۔ شرط رکھی ہے ایمان کی، اگر تم مومن ہو جاؤ۔ جواب مل گیا ہمیں، ہمارے ایمان کے اندر کمی آ گئی ہے، ہمارے ایمان کے اندر گراوٹ آ گئی ہے، ہمارے دلوں میں دینی انحراف پیدا ہو گیا ہے، اللہ سے جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ کمزور ہو گیا ہے، اس لیے طرح طرح کی مصیبتوں نے چوطرفہ ہمیں گھیر لیا ہے۔ اور ہر باشعور آدمی جو حساس طبیعت کا ہے وہ ہمیشہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ اے اللہ مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں کیا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اللہ پر جو ہونا چاہیے، یا ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، ہم ان مطالبات کو پورے نہیں کر پا رہے ہیں، یا اس طرح سے ہم مومن نہیں ہیں جیسا مومن اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ دوستو، مومن کی بات ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اور ایمان سے پہلے میں اسلام بتلا دوں، ایمان اور اسلام میں فرق ہے تھوڑا سا۔ اسلام بڑا گہرا، ایمان بہت ہی گہرا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کے تناظر میں سوچئے، کوشش کیجئے کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور زندگی گزر جائے گی، چلے جائیں گے اور دنیا والے کہتے رہیں گے کہ مسلمان ہیں۔ بہت ہی آسان تعبیر، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ہر حکم مانا جائے، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اسی سے سب کچھ مانگا جائے اور تنہا اس کی عبادت کی جائے، یہ اسلام ہے۔ اور پھر
میرے دوستو ایک ایک جز پر اگر میں بحث کروں تو وقت اسی میں ختم ہو جائے گا. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کیا کر رہا ہے, کس سے مانگ رہا ہے, کس کے سامنے سر جھکا رہا ہے, کس کی عبادتیں کر رہا ہے, اس کی پیشانیاں کہاں جھک رہی, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو کہا گیا کہ اسلام کیا ہے, اللہ کا ہر حکم مانا جائے. اللہ نے تجارت کا ایک اصول متعین کر دیا, نکاح و طلاق کا ایک اصول متعین کر دیا, زندگی کے مختلف معاملات سے متعلق ایک اصول متعین کر دیا. اللہ نے جو اصول متعین کیے ہیں اسی کے سامنے ہمیں اپنے سر کو جھکانا ہے, اور عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے, اور اسی سے سب کچھ مانگنا ہے. اگر ہم کسی مشکل میں آ جائیں, پریشانی میں آ جائیں, تو اسی پروردگار عالم سے لو لگانا ہے. اچھا, اب اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. پہلی چیز کیا, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ کلمہ ہی ہمارا جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ ناقص ہے. زبان پر تو ہمارے ہے لیکن عمل میں نہیں ہے. عمل میں اگر ہم اللہ کو معبود برحق مانتے تو ہماری پیشانیاں غیروں کے سامنے نہیں جھکتی. یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے, عملی طور پر ہم اسلام سے کافی دور. تو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اللہ کی جانب سے آخری رسول ہے. یہ پہلا جز ہوا جسے ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے, اسلام بتلا رہا ہوں, نماز قائم کرنا. کتنے لوگ 5 وقت نمازی ہیں, جمعہ کے وقت تعداد کیا ہے, عام صلوات میں 5 وقت کے کتنی تعداد رہتی ہے. اللہ نے کہا نماز کو قائم کرنا, ادا الصلاۃ نہیں کہا, اقامت صلاۃ. اقامہ یہ چھڑی یا ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو کسی طرح سے کسی جگہ گاڑ دیئے, گڑا ہوا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہے, نصب ہو گیا ہے. ایک درخت جہاں ایک چھوٹا سا پودا لگا دیتے ہیں آپ, وہ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے, ادھر ادھر ہٹتا نہیں ہے, اسی کو اقامہ کہا جاتا ہے. اگر آپ نماز شروع کریں, نماز پڑھ رہے ہوں تو مداومت ہونی چاہیے, ہمیشگی ہونی چاہیے. ایسا نہیں دل چاہا تو پڑھ لیا, دل چاہا تو نہیں پڑھا. تو نماز قائم کرنا. دوسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. اب کتنے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ تو وہی فیصلہ کریں گے, لیکن اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے تو یاد رکھے, صاحب نصاب ہے تو یاد رکھے, وہ لاکھ حج کرے, لاکھ عمرہ کرے, وہ 2.5% 97.5% کو ویسے ہی حرام کر دے گا جیسے ایک گلاس پانی ہو. میں ان لوگوں پر بحث نہیں کرتا جو حرام کمائی کرتے ہیں, وہ نہیں, حلال کی والوں کی بات کرتا ہوں. ایک گلاس صاف ستھرا پانی ہو, لبریز ہو, بھرا ہوا ہو, ایک قطرہ خالی پیشاب کا آپ ڈال دیجئے, حرام ہو جائے گا, آپ پی نہیں سکتے. یہ 2.5% 97% کا آپ کو حرام کر دیتا ہے. اب اسی کو کھا کر نماز پڑھو گے, اسی کا کپڑا پہنو گے, اسی کا پانی پیو گے, اسی کا, تو وہی کھایا ہوا خون بدن کے اندر دوڑے گا تو اللہ آپ کی عبادت کا قبول کرے گا. یقول ابن آدم اللہم اللہم, حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ اے اللہ میری فلاں جو ضرورت کو پوری کر دے, میری فلاں حاجت کو پوری کر دے, میری فلاں بات کو تسلیم کر لے. فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لَهُ, کس بنیاد پر اس کی باتیں قبول کی جائے. مطعمہ حرام, کھانا حرام کا اس کا, مشربو حرام, اس کا پینا حرام کا, ملبسو حرام, حرام کمائی کا پہن رہا ہے, وہ غُذِّیَ بالحرام, اور حرام مال کا کھا کھا کر کے اس کی پرورش ہوئی ہے. یہ خون گوشت پوست جو بدن پر اس کے ہے. تو دوستوں اور بھائیوں, نماز قائم کرنا, کیا نام ہے, زکوٰۃ دینا, اس احساس کے ساتھ دوستوں ادا کیجئے کہ ایک فریضہ ہے. مال جس طرح سے نماز جسمانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے, اسی طرح سے مالی پاکیزگی کا ذریعہ جو ہے یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ادا کیجئے اور نماز بھی پڑھیے اس احساس کے ساتھ
کہ یہ نماز اگر ہم چھوڑ رہے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے. اور اس احساس اور اعتقاد کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے سلسلے پر پوچھا جائے, سوال کرے گا. تو تین چیزیں ہوں گئی. اس کے بعد روزہ, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب نصاب بنایا ہے, من استطاع الیہ سبیلا, جو زیارت حرمین کے مصارف برداشت کرنے کی طاقت رکھتا وہ حج کر لے. دیکھا یہ جاتا ہے آدمی صاحب نصاب پہنچ گیا, ابھی وہ دیکھتا ہے یہ بلڈنگ بنا لوں, ایک بچے کے لیے اتنا ہو گیا, اب دوسرے کے لیے بنا لوں, اچھا رہائش تو انتظام کر دیا, اب آمدنی کے ذرائع بھی بنا لوں, اسی بیچ میں موت آ جاتی ہے. اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ میں نے اپنے فرض سے تم کو صاحب نصاب بنایا تھا, کیوں نہیں کی تو نے بیت اللہ کی زیارت کی, میرے گھر کی زیارت کی. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اور رہا مسئلہ ایمان کا, تو اس بات کا اعتقاد, دل سے اس بات کا اعتقاد اور زبان سے اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود کا مفہوم آپ یہ نہ سمجھیے کہ جس کی عبادت کی جائے, آپ نماز میں آئے اور اپنی پیشانی کو آپ نے ٹیک دیا اسی کو عبادت کہتے ہیں. نہیں, العبادت معنی الطاعہ, عبادت کے معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں. اللہ کے سوا ہم دنیا کے اندر کسی کی اطاعت نہیں کریں گے, کسی کی فرما برداری نہیں کریں گے. میرا مرنا جینا سب کچھ جو کچھ ہوگا اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگا. تو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کے طریقے کے مطابق عمل کر رہا. دیکھیے, عمل کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل آپ انجام دے رہے ہوں, کر رہے ہوں, سنت سے ثابت ہونا شرط ہے. اور صرف سنت سے ثابت ہونا ہی شرط نہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح سے چاہیں نماز پڑھیں, جس طرح سے چاہیں افطاری کریں, جس طرح سے چاہیں اور عبادتیں کریں. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سنت سے ثابت ہے. اور وہ عمل آپ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اس کے بعد جو ایمانیات 6 اجزاء ہیں اس کے, اللہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر, فرشتوں پر, اس کے سارے نبیوں پر, آخرت پر اور تقدیر پر. یہ ساری چیزیں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے سچے مومن ہو جاؤ, تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے, ہمارے ایمان کے اندر کمی ہو گئی ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے مسائل سے ہمیں دوچار کر دیا ہے. اور پڑھیے قرآن مقدس کی آیت, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو آدمی, جو شخص میری ذکر سے, میری تعلیمات سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور ضابطہ میں نے متعین کیا ہے اس سے اعراض کرے گا, ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور بھائیوں, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا کہ پروردگار عالم, کیا کبھی تو اپنے بندوں سے ناراض بھی ہوتا ہے؟ میرے دوستو, اس واقعے جو بیان کر رہا ہوں اس کی تائید دوسرے نصوص سے بھی ہوتی ہے. اے اللہ, کیا کبھی تو اپنے بندوں سے ناراض بھی ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں, جب میرے بندے میری مخالفت کرتے ہیں, میری اتاری ہوئی شریعت پر, اتارے ہوئے دین پر, اتاری ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. بڑی لجاجت کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے پتا چلے کہ تو اپنے بندوں سے ناراض؟ تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کی نشانیاں ہیں, اور ان میں سے 3 بڑی نشانیاں ہیں. اور چیزیں ہیں لیکن 3 بڑی نشانیاں ہیں. کہا کیا؟ کہا پہلی چیز یہ ہے میں بارش کے نظام کو بگاڑ دیتا ہوں,
جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی، جب نئی ضرورت ہوتی ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، کم کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بارش کے نظام کو بگاڑ دیتا ہوں۔ اور آپ ہلکے میں نہ لیجئے اس معاملے کو، صرف غلوں کا یا پھلوں کا تعلق اس زمین سے نہیں ہے، جتنے معدنیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے سینے کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جواب دیا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ میں بارش کے نظام کو بگاڑ دیتا ہوں، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ مارکیٹ کو بھی میں خراب کر دیتا ہوں، کساد بازاری کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ جوڑتے رہو، ایک آدمی ایک مال خریدتا ہے، اس میں اتنا نفع ملے گا، الٹے کہیں زیادہ گھاٹا لگ جاتا ہے، تو کساد بازاری کا مارکیٹ کو بھی ہم ٹائٹ کر دیں گے، تنگ کر دیں گے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ جب حد سے زیادہ میرے بندے دین کی مخالفت کرنے لگتے ہیں عملی اعتبار سے، تو میں ان کے اوپر ظالم حکومت مسلط کر دیتا ہوں۔ اب ظالم اگر مسلط کر دیا گیا تو اس کا کام شفقت کرنا ہے، آپ کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، آپ کو آپ کے حقوق کو دینا ہے، نہیں، اس کا کام ظلم کرنا ہے، سختی کرنا ہے، آپ کے حقوق سے آپ کو محروم کر دینا ہے، آپ کی زندگی کو تنگ کر دینا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری تعلیمات سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اندھا بنا کر کے بھیجوں گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنا کر کے اٹھایا ہے؟ تو نے آج آخرت میں مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں وقت کنتو بصیرا، دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، اللہ تو نے بینائی سے نواز رکھا تھا، آج کیوں ایسا کیا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ایسے ہی جس طرح سے میری آیتیں، میری تعلیمات، میری نشانیاں، میرے احکام، میرے مسائل، ساری کی ساری تعلیمات میری تمہارے سامنے پیش کی گئیں تو تم اندھے بنے رہے۔ كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اور بھلا دیا تم نے، تو جس طرح سے تم اندھا بنے رہے میری تعلیمات سے دنیا میں، اسی کا صلہ ہے آج تم کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ تم ہی سربلند رہو گے۔ اور اللہ تو اتنا بڑا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے وَلَنْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کا محاسبہ کرنا شروع کر دے، گرفت کرنا شروع کر دے لوگوں کی بدعمالیوں پر، تو اس زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہیں رہے گا، سب لپیٹ میں آ جائے گا، سب گرفت میں آ جائیں گے۔ لیکن اللہ یہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک متعینہ وقت تک کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بندوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو، اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو اور میری طرف رجوع کریں، لیکن جب وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے نمٹ لے گا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ اور اپنے بندوں میں سے
جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ نے تم میں سے جو نیک ایمان والے ہیں اور نیک اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اس بات کا وعدہ کرتا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ اس زمین کی خلافت ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ایسی مضبوط خلافت دیں گے كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو میں نے مضبوط خلافت عطا کی تھی، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ آج تم مدارس کے مسائل کو لے کر کے، مساجد کے مسائل کو لے کے اور دیگر دینی مسائل کو لے کر کے جو خوف زدہ ہو، ہم تمہارے دین کو ویسے ہی مضبوط کر دیں گے جیسا کہ ان لوگوں کے دین کو مضبوط کیا تھا۔ جس دین کو میں نے ان کے لیے پسند کیا اس دین کو مضبوط کر دیں گے۔ وَلَيُبَدَّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو تم خوف و ہراس میں ہو، تمہارے اوپر دہشت طاری ہے، اس کو ہم امن و سلامتی سے بدل دیں گے۔ اللہ نے شرط وہی رکھی، یعبدوننی، جب تم میری ہی عبادت کرو گے، میری ہی پیروی کرو گے، میرے ہی اتارے ہوئے دین پر عمل کرو گے، میری ہی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرو گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمْ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ آگے اللہ نے فرمایا، دوستو اس جملے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لا یشرکون بشیء، لیکن اللہ نے ایک چیز کو ثابت، جب اللہ نے کہہ دیا یعبدوننی، میری ہی عبادت جب کرو گے، تو عبادت میں ساری چیزیں آ گئیں، حصر ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن جو چیز ہونے والی تھی اللہ نے اس طرف اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے لوگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ، اوروں کی بات چھوڑ دیجئے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں ادھر ادھر بھی بہکتا ہے، ادھر ادھر بھی پیشانیوں کو جھکاتا ہے، تو لا یشرکون بشیء۔ اللہ نے اسی آیت کے بعد فرمایا اقیموا الصلاۃ، میرے بندو نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے زندگی کے تمام امور میں اطیعوا الرسول، رسول کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں اطیعوا الرسول کہا، اطیعوا اللہ نہیں کہا؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی۔ کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی جانب سے کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، بلکہ انہی چیزوں کے بارے میں ہدایت کرتا ہے جو اس کی طرف میری جانب سے وحی کی جاتی ہے۔ تو رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ممکن ہے کہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے یا رحم کیے جانے کے تم مستحق ہو۔ دوستو وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت 3 آیتیں پیش کی تھی، اور میں نے موضوع لیا تھا مسلمانوں کے موجودہ مسائل، اسباب و علاج۔ پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، خالی ترجمہ کر دیتا ہوں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو بھی پریشانیاں تمہیں لاحق ہیں یہ لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اور جو پیش آمدہ مسائل ہیں انہی کو کافی نہ سمجھو۔ اللہ اتنا بڑا رحیم ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ 2 شکلیں رکھی گئی ہیں، ایک تو اللہ کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی اور مصیبت ڈال دیتا ہے جس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، معاف کر دیتا ہے کچھ گناہوں کو، اور دوسرے اللہ ویسے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری پر فساد رونما ہو گیا، ظاہر ہو گیا، فساد پھیل گیا، یہ بھی لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ گنہگاروں میں سے بعض کو، انسانوں میں سے بعض کو یعنی گنہگاروں کو ان کی بدعمالیوں کا سزا چکھائے رب العالمین، مزہ چکھائے رب العالمین، ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھانے کے لیے رب العالمین نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے کہ ان غلطیوں کی وجہ، ان مسائل کی وجہ سے ان کے ایمان کے اندر بیداری پیدا ہو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، اور محض اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ
متعین کیا ہے، جو دین نازل کیا ہے، اس دین کی طرف پلٹ آئیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، یہ سرسری طور پر میں نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کر لے، خود نہ بدل ڈالے۔ اور وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ جب کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ کر لیتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اللہ اس کو ٹالا نہیں کرتا ہے، دے گا سزا، ضرور دے گا۔ اور مقصد یہ ہوگا کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری طرف لوگ پلٹ آئیں، مجھ سے رجوع کریں۔ فلا وما، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لہم من دونہ من وال، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف آنا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اور زندگی گزارنے کا جو ایک دستور مرتب کیا ہے، اس لاہ عمل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لائیں، اور جن چیزوں کے سے روکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے رک جائیں۔ ان چند کلمات کے بعد آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں غلطیوں سے بچائے، رب العالمین ہمیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں سزا نہ دے، بلکہ رب العالمین ان سزاؤں کو ہم سے دور فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔